کہ اصل مناظرین آپ کے سامنے آ جائے۔ موضوع کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ موضوع کے دونوں اجزاء کو سمجھا جائے۔ اول آپ یہ بات رکھیں کہ میری گفتگو دو چیزوں پر مشتمل ہو۔ نمبر ایک، ختم نبوت کی وضاحت پر۔ نمبر دو، عقیدہ ختم نبوت اور علماء دیوبند کے آپسی ربط پر اور باہمی ربط پر۔ سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں موضوع کے اجزاء کو۔ آج کے موضوع کا عنوان ہے ختم نبوت۔ ایک لفظ ختم ہے اور دوسرا لفظ نبوت ہے۔ سب سے پہلے ہم سمجھیں گے دوسرے لفظ یعنی نبوت کو۔ نبوت کو سمجھنے کے لیے ہم سہارا لیتے ہیں حضرت الاستاذ مفتی سعید احمد پالنپوری علیہ الرحمہ کی عبارت کا۔ حضرت الاستاذ علیہ الرحمہ نے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ حجت اللہ البالغہ کی شرح کرتے ہوئے رحمت اللہ الباقیہ کی دوسری جلد میں اس مضمون کو بیان فرمایا کہ انسان اور انسان کے علاوہ تمام حیوانات کی ایک ضرورت ہوا کرتی ہے، یعنی تمام مخلوقات بحیثیت اللہ رب العزت کی مخلوقات کی ایک ضرورت ہوا کرتی ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت والجلال نے ارشاد فرمایا ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، کہ ہمارا پروردگار وہ ہے کہ جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور پھر اس کو ہدایت عطا فرمائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام مخلوقات من حیث المخلوق ایک ضرورت رکھتے ہیں، یعنی اپنے وجود کے بقا کے لیے وہ ایک ضرورت کے محتاج ہوتے ہیں، اپنی وجود کے بقا کے لیے ان کو کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ چیز تمام مخلوقات میں مشترک ہے، جس کو ضرورت جسمانی سے تعبیر کیا جاتا ہے، لیکن انسانوں کے اندر یہ ضرورت دو چیزوں میں منقسم ہو جاتی ہے، یعنی دو طرح کی ضرورت انسانوں کے اندر ہوتی ہے، ایک ضرورت جسمانی، ایک ضرورت روحانی۔ جس طرح انسان اپنی بقا کے لیے ضرورت جسمانی کے لیے انسان اپنی وجود کے بقا کے لیے خارجی بہت سی اشیاء کا محتاج ہوتا ہے، انسان کو کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے، بشری تقاضے ہوتے ہیں، اس کے بغیر وہ اس دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ اسی طرح اس کی ایک ضرورت روحانی ہے، یعنی جس طرح جسم بیمار ہوتا ہے اسی طرح روح بھی بیمار ہوتی ہے۔ تو جس روحانی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ رب العزت والجلال نے انبیاء کا سلسلہ شروع فرمایا، جس کی پہلی کڑی حضرت آدم علیہ السلام ہے اور جس کی آخری کڑی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ تو یہ ختم نبوت کے دوسرے جس کی وضاحت ہوئی، یعنی انسانوں کی روحانی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے عطا کردہ جو نظام ہے، اس نظام کا نام ہے نظام نبوت۔ یہ ہوئی نبوت کی وضاحت۔ اب آتے ہیں پہلے لفظ پر، یعنی ختم نبوت۔ تو ختم نبوت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے حضرت آدم علیہ السلام سے جو سلسلہ شروع فرمایا تھا وہ ایک طویل زمانے تک چلتا رہا، اور جب انسانیت آخری مرحلے پر پہنچ گئی تو اللہ رب العزت والجلال نے قیامت تک کے لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر کے مبعوث فرما دیا۔ ایسا کیوں ہوا؟ کیا صرف پہلے جو نبی آتے تھے وہ ایک خاص قوم کے لیے ہوا کرتے تھے، ایک خاص وقت کے لیے ہوا کرتے تھے، ایک خاص جگہ کے لیے ہوا کرتے تھے، لیکن جب اللہ کے نبی قرآن پاک کو لے کر مبعوث ہوئے تو اس کے بعد نبوت کا سلسلہ کیوں بند کر دیا گیا؟ اس کے بعد انبیاء کیوں نہیں آئیں گے؟ اور ایسی کیا وجہ ہے کہ پہلے نبی ایک خاص وقت کے لیے آتے تھے اور اب جو نبی آئے ہیں وہ آخری زمانے تک کے لیے آئے ہیں؟ تو اس کو آپ اچھی طرح سمجھیے کہ جس طرح اول کے طالب علم کو اگر دورہ حدیث شریف کی بخاری تھما دی جائے تو اس کو کچھ بھی ہوا نہیں لگے گی، اور جس طرح فرسٹ کلاس کے اسٹوڈنٹ کو ہائی اسکول لیول کی بک تھما دی جائے تو اس کو کچھ بھی ہوا نہیں لگے گی۔ اس کے لیے منزل ہوتی ہے، اس کے لیے سیڑھیاں ہوتی ہیں۔ طالب علم پہلے اول میں جائے گا، دوم میں جائے گا، سوم میں جائے گا، پنجم ششم ہفتم، اس کے بعد دورے تک پہنچے گا۔ اسی طرح فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ اور اسی طرح
یہ سب تمام مرحلے طے ہوں گے، اس کے بعد کلاس میں، اس کے بعد بچہ ہائی اسکول میں پہنچے گا۔ تو اسی طرح انسانیت کا مزاج ہے کہ جب انسانوں کو انسانیت اس مرحلے تک نہیں پہنچ سکتی تھی کہ وہ تمام احکام قرآنی کو سمجھ سکے، یعنی انسانیت کے اندر وہ صلاحیت پیدا نہیں ہوئی تھی کہ وہ قرآن کریم کے احکام کو سمجھ سکے، تو اللہ رب العزت والجلال نے تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد، تھوڑے تھوڑے دنوں کے بعد ایک خاص جگہ کے لیے، ایک خاص مدت کے لیے ایک خاص نبی کا انتخاب فرمایا اور ان کو مقبول فرما دیا۔ لیکن جب انسانیت اعلیٰ درجے پر پہنچ گئی، جب انسانیت اعلیٰ مرحلے پر پہنچ گئی، تو اللہ رب العزت والجلال نے سب سے آخر میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم دے کر کے مبعوث فرمایا کہ اب آپ قیامت تک کے لیے نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ ہوئی آج کے موضوع کے دونوں اجزاء کی وضاحت۔ اب ہم کو سمجھنا ہے جانبین کے موقف کو، تو سمجھنا چاہیے